محفل ہو رہی، سرکار دیکھ بھی رہے، جان بھی رہے. ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ بھی ہے. سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. حبیبی یا رسول اللہ، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. اہل سنت کے اہل محبتی، میں محبت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، دل کے اتھا گہرائیوں کے ساتھ درود پڑھنے والے کے درود کو فرشتے نہیں پہنچاتے ہیں، میں اپنے کان سے درود پڑھنے والے کے درود کو سن لیا. یہ نبی کا ہم اور آپ سے بے پناہ لگاؤ اور تعلق ہے. اور لگاؤ اور تعلق کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم اور آپ چاہے یہاں رہیں، حتیٰ کہ قبرستان میں بھی رہے تو بھی ایمان و عقیدہ ہے کہ ہم اگرچہ اپنے آقا کو نہیں دیکھتے لیکن رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں بھی دیکھتے ہیں. ہمارے دل میں جو پیدا ہوتا ہے اسے بھی دیکھتے ہیں. ہر ایک حرف تمنا حضور جانتے ہیں، ہر ایک حرف تمنا حضور جانتے ہیں، اور دلوں کا حال ہمارا حضور جانتے ہیں. دلوں کا حال ہمارا حضور جانتے ہیں. اور بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر، بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر. اما ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں، ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں. اور آپ حضرات جانتے ہوں گے عقیدے کا شعر اور ملاحظہ فرمانے بہت سے لوگ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جاننے کو مانتے ہی نہیں. فرماتے ہیں بروز حشر شفاعت کریں گے وہ، لیکن شفاعت تو ہوگی لیکن اس کے ساتھ لیکن ہے. بروز حشر شفاعت کریں گے وہ، لیکن اگر ہوا یہ عقیدہ حضور جانتے ہیں. اللہ کے رسول نبی آخر الزمان کو عالم ما کانو ما یکون مانو، تب اللہ کے رسول کا میدان محشر میں شفاعت بھی فرماتے ہیں. بروز حشر شفاعت کریں گے وہ، لیکن اگر ہوا یہ عقیدہ حضور جانتے ہیں. اور اسی رجب کے مہینے میں آج سے ہزاروں ہزار سال پہلے امام الانبیاء خاتم پیغمبراں وجہ تخلیق کائنات نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رب تبارک و تعالیٰ نے اسی رجب کے مہینے میں اپنا مہمان بلایا، اپنے قریب بلایا. اتنا قریب کہ قرآن شاہد ہے، دنا فتدلا فکانا قاب قوسین او دنا، بارش تو بارش کا فاصلہ رہ گیا. اس موقع پر جب سرکار تشریف لے جا رہے تھے تو عزیزان ملت اسلامیہ جبریل امین ہمارے ساتھ تھے. جب سرکار سدرۃ المنتہا سے آگے بڑھے تو اللہ کے رسول نے جبریل سے کہا جبریل چلو آگے نا، ساتھ ساتھ چلو نا، رک کیوں رہے ہو، ٹھہر کیوں رہے ہو، دنیا سے یہاں تک آ گئے ہو تو ساتھ ساتھ چلو. جبریل نے جواب کیا دیا، سنو. فرماتے ہیں پہنچ کے سدرہ پہ روح الامین یہ کہنے لگے، پہنچ کے سدرہ پہ روح الامین یہ کہنے لگے یہاں سے آگے کا رستہ حضور جانتے ہیں، یہاں سے آگے کا رستہ حضور جانتے ہیں. ہر ایک حرف تمنا حضور جانتے ہیں، دلوں کا حال ہمارا حضور جانتے ہیں. اور زمین پہ کھینچی ہوئی ہر لکیر کہتی ہے، زمین پہ کھینچی ہوئی ہر لکیر کہتی ہے کہاں پہ کون مرے گا حضور جانتے ہیں، کہاں پہ کون مرے گا حضور جانتے ہیں. ہر ایک حرف تمنا حضور جانتے ہیں، دلوں کا حال ہمارا حضور جانتے ہیں. حضرات ہم اور آپ کے آقا مولا میلاد شریف ہے، میلاد کے تعلق سے سن لو. رب قرآن میں اعلان و ارشاد فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھوا خیر مما یجمعون. اے محبوب آپ فرما دو، آپ لوگوں سے کہہ دو، اے میرے محبوب آپ لوگوں میں اعلان کر دو کہ اے لوگوں تم اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر ہی خوشی کا اظہار کرو، اور یہ خوشی منانا تمہارے لیے تمہاری زندگی کی تمام ترجمہ پونجی سے بہتر ہے. عزیزان ملت اسلامیہ آقا کریم نبی آخر زمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آوری. اللہ نے آج تک دنیا میں بہت سارے انعامات نازل فرمائے، بہت اللہ کا فضل اترا، بہت ساری نعمتیں اتری، اور قیامت تک دنیا میں اللہ کے انعامات آتے رہیں گے، رحمتیں اترتی رہیں گی، اللہ کا فضل نازل ہوتا رہے گا. لیکن حضرات زمین شاہد ہے، آسمان گواہ ہے، قرآن و حدیث اس بات پر شاہد ہے کہ آج تک دنیا میں جتنا اللہ کا فضل اترا ہے، جتنے انعامات دنیا میں آئے ہیں، ان تمام انعاموں میں سب سے بڑا انعام، ساری رحمتوں میں سب سے بڑی رحمت، سارے فضلوں میں سب سے بڑا فضل امام الانبیاء خاتم پیغمبراں وجہ تخلیق کائنات کی ذات ہے. اس لیے تو دنیا میں جب بھی کوئی خوشی کا موقع ہے تو پہلے
है रसूल अल्लाह की मिलाद मना लिया करो। रसूल की मिलाद मनाओगे हुक्म कुरान पर अमल हो जाएगा। कुल बिफज़लिल्लाह व बिरहमतिही व बिज़ालिका फलयफ़रहू खैरुम मिम्मा यजमऊन कि तुम मिस्दाक़ हो जाओगे और नबी के हुक्म पर तुम्हारा अमल हो जाएगा, रसूल खुश हो जाएंगे तो हमारी जिंदगी की सारी तकरीबात बेहतर से बेहतर हो जाएगी। आने वाले दिन में जब शादी की तकरीबात हो तो अल्लाह उसे मिलाद की बरकत से सारी तकरीबात को पाए तकमील पर पहुंचा दे। अल्लाह इसी शादी की सारी तकरीबात में अपने हबीब के सदक़े में नेमतें रहमतें बरकतें अता फरमा दे। परवरदिगार आलम शादी की तमाम तर तकरीबात में अल्लाह ज़ोजल इज्जत व आबरू अता फरमा दे, सुरखरुई अता फरमा दे। इंशाअल्लाह रहमान मिलाद रसूल शाम में होगा तो सुबह में उसकी बरकतें नमूदार होगी और इंसान अपने माथे की आंखों से देखेगा कि मिलाद की बरकतों से अल्लाह नेमतें भी अता फरमा रहा है, रहमत भी नाज़िल फरमा रहा है, बरकतें भी अता कर रहा है, इज्जत भी दे रहा है, आबरू भी अता फरमा रहा है, दुनिया में सुरखरुई भी अता फरमा रहा है। ये मिलाद वो अल्लाह तबारक व तआला के मिलाद रसूल वो नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का जिक्र जमील है कि जिस जिक्र से रसूल राजी हो जाते हैं, अल्लाह खुश हो जाता है। और जाहिर सी बात है कि जब अल्लाह और रसूल राजी हो जाए तो मेरा शुबहा दुनिया से लेकर के आखिरत तक इंसान के लिए इनाम ही इनाम करता है। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बबरकत का ये आलम, इसलिए हर मौके पर मिलाद शरीफ करना चाहिए। मैं बहुत खुश हूँ आज की इस तकरीब से, बड़ा मिलाद शरीफ होता है लेकिन आज का ये जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बड़े जलसे की शक्ल में मनाया जा रहा है। बड़ी खुशी हो रही है, वरना शादियाबाद के सरजमीन पर सिवाय 40वें के मिलाद के और कोई मिलाद समझ में भी नहीं आता। इसके बाद नौजवान तबका बैठा, बहुत सारे नौजवान यहाँ हैं और दुआ करो कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल सबकी अम्मा अब्बा का साया उनके सरों पर तादेर कायम रखे। जिनके माँ बाप बाहयात है अल्लाह उनके माँ बाप का साया तादेर कायम दायम फरमाए। मेरे बिरादर गिरामी उमरदास साहब जहाँ हो मेरी बात को सुने, शादी हो शरीके हयात आए, लाख उसका उसकी मोहब्बत दिल में भर जाए, लेकिन याद रहे शरीयत का हुक्म यह है कि दुनिया में किसी भी मर्द के लिए सबसे बड़ा हक अल्लाह और रसूल के बाद अगर परवरदिगारे आलम ने अता किया है तो वो उसके वालिदैन का। हाँ, अगर कोई लड़की है तो जब तक वालिदैन की परवरिश में है वो तो वालिदैन की खिदमत उसके जिम्मे वाजिब है। और जहां उसकी शादी हो जाए तो हर लड़की के ऊपर शरीयत मुताहरा ने सबसे बड़ा हक जो अदा किया है वो उसके शौहर की खिदमत है। तो हर लड़की के ऊपर हुकूकुल इबाद में सबसे बड़ा हक उसके शौहर की इताअत और फरमाबरदारी है। और हर मर्द के ऊपर उसकी जिंदगी में चाहे वो शादीशुदा हो या कुंवारा हो सबसे बड़ा हक उसके माँ और बाप की इताअत और खिदमत है। माँ और बाप जब खुश होंगे, अल्लाह के रसूल ने फरमाया माँ बाप की रजा में अल्लाह और उसके रसूल की रजा है और माँ बाप की नाराजगी में अल्लाह और उसके रसूल की नाराजगी है। हाँ, अगर माँ और बाप खिलाफ शरीयत किसी चीज का हुक्म दे, अल्लाह की ज़ात और सिफात में किसी को शरीक ठहराने का हुक्म दे, इस्लाम से फिर जाने का हुक्म दे, फराइज के छोड़ने का हुक्म दे, वाजिबात को तर्क करने का हुक्म दे या किसी बुरे काम करने का हुक्म दे, तो ऐसे मामलात में वालिदैन की हिमायत नहीं की जाएगी। लेकिन इसके अलावा अगर कोई भी नेक काम हो, अगर औलाद को बुरी लगती हो, लेकिन माँ बाप का हुक्म शरफ होकर, हत्ता कि फुक़हाए किराम ने फरमाया है कि नफिल नमाजों से भी अगर माँ बाप रोकते हैं तो मुकद्दम है उनकी खिदमत, नफिल नमाजें बाद में अदा की जाएंगी, पहले वालिदैन की खिदमत की जाएगी। हाँ, फराइज़ वाजिबात में माँ बाप की इताअत नहीं की जाएगी। आप देखो हज़रत सैयदना साद इब्न अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला बड़े मुक़द्दस सहाबी है। हज़रत साद उन 10 सहाबे किराम में है जिनको अशरे मुबश्शरा कहा जाता है। कभी कभी जुमा के दिन खतीब जब खुतबा देता है मिंबर पर खड़े होकर के तो हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर, हज़रत सैयदना उमर फारूक आज़म, हज़रत सैयदना उस्मान गनी, हज़रत सैयदना अली करमल्लाहु ताला वजहु करीम, हज़रत साद, हज़रत सईद, हज़रत जुबैर, हज़रत तलहा वगैरह पर दुरूद भेजता है, सलाम भेजता है। उन्हीं अशरे मुबश्शरा सहाबे किराम में हज़रत साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। हज़रत साद इब्न अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, देखो आप अपनी वालिदा की बड़ी बेपनाह खिदमत करते थे।
کب؟ حالت کفر میں جب تھے، ایمان نہیں لائے تھے تب۔ بے پناہ عقیدت و محبت، کوئی کام اماں کی مرضی کے خلاف نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن جب امام الانبیاء خاتم پیغمبرہ وجہ تخلیق کائنات نبی عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت سعد پر ایمان پیش کیا اور حضرت سعد مشرف پر ایمان ہو گئے، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر کے داخل ایمان ہو گئے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رسالت سے وابستہ ہو گئے، پھولے نہ سمائے۔ ابھی گھر کسی کو اطلاع نہیں ہے، کشا کشا بات گھر تک پہنچ گئی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کو معلوم ہو گیا کہ میرا بیٹا سعد ایمان لے آئے۔ جب حضرت سعد کچھ وقت نبی آخر زمان کی بارگاہ میں گزار کر کے اپنے گھر پہنچے تو والدہ غصے میں بیٹھی، قریب گئے، اماں کیا ہوا؟ کہا بیٹا میں نے سنا ہے کہ تو نے محمد کے نئے دین کو قبول کر لیا، اگر اس سے تو نہیں پھر جاتا، اگر اس کو نہیں چھوڑ دیتا، اگر واپس اپنے باپ دادا کے مذہب پر نہیں آ جاتا ہے تو سن لے، میں کھانا نہیں کھاؤں گی، پانی نہیں پیوں گی، کل سے سائے میں نہیں بیٹھیں گے، دھوپ میں ہی رہوں گے، بغیر کھائے بغیر پیے دھوپ کی تمازت میں بیٹھ کر کے میں اپنی جان دے دوں گی، میں مر جاؤں گے، رہتی دنیا تک تمہیں اپنی ماں کا قاتل کہا جائے گا۔ ساتھ میں دنیا کو لوگ ماں کا قاتل کہیں گے، میرے قتل کا ذمہ داری تمہارے سر پہ ہوگی، میرے قتل کا الزام تمہارے سر پہ ہوگا، رہتی دنیا تک لوگ تمہیں گالیاں دیں گے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا امی آپ کھاؤ پیو، لیکن میں نے جس مذہب کو قبول کیا ہے دنیا میں میری جان رہے یا چلی جائے سب کچھ چھوڑ سکتا ہے مگر دامن رسالت آپ نہیں چھوڑ سکتا ہے، نبی آخر زمان کا دیا ہوا ایمان نہیں چھوڑ سکتا ہے۔ جو جان مانگو تو جان دے دے، جو مال مانگو تو مال دے دے، مگر یہ نہ ہو سکے کہ ہم سے نبی کا جاہ و جلال دے دے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان ادا کیا ہے، ہم ایمان کو نہیں دے سکتے ہیں۔ ماں ضد پر آ گئی، ماں ضد پر آ گئی، حمنہ بنت ابو سفیان ضد پر آ گئی، کہا بیٹا کھانا بند ہو جائے گا، پانی بند ہو جائے گا، سائے میں نہیں بیٹھیں گے، زمین پر نہیں لیٹیں گے، دھوپ میں بیٹھیں گے، زندگی گزر جائیں گے، مر جائیں گے، موت آئیں گے، پورا عرب تمہیں ماں کا قاتل کہے گا۔ دوسرا دن ہوا، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں کے پاس سے اٹھ کر کے چلے آئے، اپنے بستر پر آرام کیا، پھر صبح ہوئی، والدہ کے پاس گئے بھی نہیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ شام تک ان کی والدہ بھوکی پیاسی دھوپ کی شدت میں بیٹھی، پورا دن دھوپ میں گزر گیا۔ شام ہوئی، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر سرکار سے اجازت لیا، اپنے گھر تشریف لے گئے تو دیکھا ماں گھر کے باہر بیٹھی، لوگوں سے حالات معلوم کیا، پتہ چلا کچھ نہیں کھایا، کچھ نہیں پیا، دھوپ پہ بیٹھے رہے۔ دوسرا دن پھر آ گیا، اسی طرح گزرا وقت، شام ہو گئی، دیکھا تو ماں کمزوری سے نہال ہو گئی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے ماں کے قریب، کہا ماں تم جیسی ہزاروں مائیں ہو تو ان کی جان کو ایک ایک کر کے میں نبی آخر زمان کے نام پر قربان کر سکتا ہوں، لیکن نبی کے دیے ہوئے ایمان سے نہیں پھر سکتا۔ ماں مایوس ہو گئی، اس نے پھر سے اپنے بیٹے کی بات کو دہرانے کے بجائے کھانا پینا شروع کر دیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کر دیا، لوگوں نبی آخر زمان کی خوشی جس میں ہو ماں باپ کا کہنا وہی مانو، اللہ رسول جہاں ناراض ہو گیا ہے ماں باپ کی باتوں کو ٹھوکر مار دیا کرو۔ لیکن عزیزان ملت اسلامیہ آج اس کے برعکس ہوتا ہے، تھوڑی سی تکلیف ہوئی ماں کو گالی، ماں سے جدا، ماں سے الگ، کبھی کبھی تو ایسا دیکھا جاتا ہے کہ اماں کو چھوڑ کر کے خودے چلے جاتے ہیں لوگ۔ حضرات ماں باپ کا کما حقوق پورا خیال ہر انسان کو رکھنا چاہیے، یہ فرض ہے، واجبات میں سے۔ ہم آپ کو کل میدان آخرت میں جواب دینا ہوگا، اس کی تکلیف کا احساس نہیں نہ ہوتا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کبھی کبھی بیوی کی محبت میں آدمی ایسے کام کر بیٹھتا ہے کہ ماں باپ کو ٹھیس پہنچ جاتی ہے، اور جب وہ ٹھیس پہنچتی ہے تو یاد رکھو کہ کل میدان قیامت میں بھی تجھے سزا ملنی ہے۔ دنیا میں امام الانبیاء خاتم پیغمبروں وجہ تخلیق کائنات نبی عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کسی آدمی نے اپنے ماں باپ کو ایذا دیا، تکلیفیں پہنچائی، ان کے دل کو ٹھیس پہنچی ہے تو اس تکلیف کا نتیجہ یہ ہوگا کہ مرنے سے پہلے اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا۔ اب دیکھو نا حضرت عبداللہ ابن السلام کو، حضرت عبداللہ ابن السلام کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے شہید صحابی ہیں، بیمار تھے، جاکنی کا عالم تھا،
حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم فرماتے ہیں کہ ہم کچھ صحابہ کرام کے ساتھ سرکار کے ہمراہ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک صحابی تشریف لائے اور آ کر کے عرض کیا یا رسول اللہ فداک ابی امی، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، عبداللہ بن سلام بیمار ہے، جاگری کا عالم۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا میرے صحابہ اٹھو، چلو اپنے بھائی کی عیادت کر لیا جائے، بیمار ہے، جاگری کا عالم، عیادت کر لیا جائے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھے تو حضرت علی فرماتے میں بھی چلا، حضرت بلال بھی چلے، حضرت عمر بھی چلے، اور بھی صحابہ کرام اللہ کے رسول نبی آخر زمان کے ساتھ ساتھ حضرت عبداللہ بن سلام کے گھر پہنچ گئے۔ حضرت عبداللہ بن سلام کے گھر پہنچ گئے۔ حضرت علی فرماتے ہیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن سلام کے قریب پہنچ کر کے ان سے خیریت پوچھی، آواز نہیں منہ سے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی کرم فرمایا اور اپنا گوش نبوت حضرت عبداللہ بن سلام کے ہونٹ سے قریب کر دیا۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام آہستہ آہستہ کہہ رہے تھے یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے، سب کچھ بول لے رہا ہوں، سب زبان پر جاری ہو رہا ہے، لیکن جب میں کلمہ شریف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا چاہتا ہوں تو کلمہ نہیں پڑھ پاتا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن سلام اشہد لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، حضرت عبداللہ بن سلام نے لاکھ کوشش کیا لیکن کلمہ زبان پر جاری نہیں ہوا۔ تو اللہ کے رسول نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا، کہانی ان کی بیوی سے معلوم کرو کیا معاملہ۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ جو کریم تشریف لے گئے، ان کی بیوی سے حالات پوچھے، کہا امام الانبیاء کے ذات کے قسم جب سے وہ سرکار پر ایمان لائے مجھے یاد نہیں کہ کبھی کوئی نماز ان کی سرکار کے پیچھے چھوٹی، روزانہ صدقات و خیرات کرنا ان کی زندگی کا شیبہ، روزانہ تلاوت قرآن کرنا ان کی زندگی کا معمول ہے، کبھی کوئی سنت ترک نہیں کرتے ہیں۔ ہاں اتنی بات ہے کہ ان کی والدہ ان سے ناراض رہتی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس ٹھیک ہے ان کی والدہ کو بلایا جائے۔ جب ان کی والدہ آ گئی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی خاموش ہے، حضرت علی کھڑے ہیں، حضرت عمر کھڑے ہیں، حضرت بلال کھڑے ہیں، سب خاموش ہیں۔ حضرت عبداللہ بن سلام کی والدہ آتی ہے اور جیسے نگاہ پڑتی ہے کہتی ہے یا رسول اللہ اس کو کبھی نہیں معاف کروں گا، اس کو کبھی معاف نہیں کر سکتی میں۔ سرکار نے مسکرا کر کے فرمایا عبداللہ بن سلام کی والدہ سے کہ بڑی بھی کیوں نہیں معاف کرو گی؟ کہا یا رسول اللہ جب سے اس کی بیوی آئی ہے تو بیوی کی بات کے سامنے میری بات کو ترجیح نہیں دیتا، میرے اوپر اپنی بیوی کو ترجیح دیتا ہے، بیوی کی وجہ سے مجھے اذیت دیتا ہے، بیوی کی وجہ سے مجھے تکلیف پہنچائی ہے، بیوی کو اپنے خوش رکھنے کے لیے مجھے ناراض کر دیا ہے، یا رسول اللہ میں کبھی نہیں اس کو معاف کر سکتی ہے۔ تو نبی آخر زمان خاتم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن سلام کی والدہ سے فرمایا بڑی بھی اگر آگ جلا دی جائے اور اسی آگ میں تمہارے بیٹے کو ڈال دیا جائے تو کیا اس کا جلنا یہاں جیتے جی تم پسند کرو گے؟ کہا یا رسول اللہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر ایسا ہو گیا تو اگر میری وجہ سے ہو رہا ہے تو میں اپنے بیٹے کی زندگی کی ہر خطا کو معاف کر دو گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا پھر بڑی بھی یاد رکھو اگر آج تم نے معاف نہ کیا اور خاتمہ کفر پر ہو گیا تو کل میدان حشر میں یقیناً جہنم میں ڈالے جائیں گے جو دنیا کی آگ سے بڑی آگ ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن سلام کی والدہ نے کہا یا رسول اللہ آپ گواہ ہو جائیں، میں صحابہ کو اور اللہ کو گواہ بنا کر کے کہتی ہوں کہ میں نے اپنے بیٹے کی زندگی کی ساری خطاؤں کو معاف کر دیا۔ نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس وقت میں نے عبداللہ بن سلام سے کہا کلمہ پڑھو، عبداللہ بن سلام نے کلمہ پڑھا اور جیسے ہی زبان پر کلمہ جاری ہوا اسی کے ساتھ ساتھ روح نکل جاتی ہے۔ آقا فرماتے ہیں اے صحابہ آج میری وجہ سے عبداللہ بن سلام اپنے ماں کی دعاؤں اور معافی کی برکت سے جہنم سے بچ گئے۔ آپ سوچو ذرا ایک ماں کا بھی مقام ہوتا اور یہی نہیں محترم اگر تکلیف ہو جائے نا، اس لیے میں دنیا کے ہر ماں باپ سے کہتا ہوں تکلیف ہو جائے آپ بیٹے کو کچھ بھی کہہ دو لیکن کبھی بد دعا نہ دیا کرو، اور بد دعا اگر تم نے دے دیا تو جیسے باپ کی ماں کی دعا اللہ کی بارگاہ میں رد نہیں کی جاتی ہے ایسے ماں اور باپ کی بد دعائیں بھی اولاد کے حق میں رد نہیں کی جاتی ہے، ضرور اس کا دیکھو نا حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم صاحب درۃ الناصحین کی بات سن لو۔ صاحب درۃ الناصحین فرماتے ہیں کہ اگر آدمی حج بیت اللہ کے لیے جانا چاہے اس کی ماں نے روکا بیٹا کہاں جا رہا ہے؟
حج کے لیے جانا تھا، کام مر جاؤ میری تکلیف ہے، بغیر اجازت چل دی، بلا اجازت ماں کی چل دی۔ ماں کو بڑا دکھ پہنچا، بڑا صدمہ پہنچا، بڑی تکلیف ہے، اتنا دکھ پہنچا، اتنا تکلیف، اتنا صدمہ ہوا والدہ کو کہ جب بیٹا بغیر ماں کی اجازت کے سفر حج پر نکل گیا تو ماں نے اپنے آنچل کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور اللہ کی بارگاہ میں اٹھا کر کے ہاتھ بد دعا کر دیا، مولا تو علیم و خبیر ہے، میرے بیٹے نے میرے دل کو ٹھیس پہنچایا، مجھے جدائیگی کے غم میں ڈال دیا ہے، مولا اسے تو کسی بلا میں مبتلا کر دے۔ یہی بد دعا اس نے کیا تھا، مولا کسی بلا میں مبتلا کر دے۔ صاحب درۃ الناصحین فرماتے ہیں وہ صاحب حج کے لیے گئے، راستے میں ایک مسجد میں شام کا وقت ہو چکا تھا، ایک مسجد میں تشریف لے گئے کہ یہیں قیام کر لیں، رات بھر عبادت کریں گے، پھر صبح سفر شروع ہو جائے گا۔ اتفاق کہہ لیجئے کہ جس آبادی میں انہوں نے مسجد میں قیام کیا، اسی آبادی میں شام کو ایک گھر میں چور گھسا، شور شرابہ ہوا، چور نکل کر کے بھاگا، گھر کے لوگوں نے دوڑایا، وہ مسجد کے دروازے ترکا کر کے غائب ہو گیا لوگوں کی نگاہ سے، لوگ سمجھے کہ مسجد میں گیا ہے۔ صاحب درۃ الناصحین فرماتے لوگ مسجد کے اندر چلے گئے، جا کر کے دیکھا تو یہی جناب نیت باندھے نماز پڑھ رہے تھے، گاؤں کے لوگوں نے سمجھا یہی چور ہے، وہ پکڑا، اب پکڑ کر کے حاکم وقت کے سامنے پیش کر دیا۔ حاکم وقت نے بڑی سے بڑی سزا کا تعین کیا، ہاتھ کاٹ لو، پیر کاٹ لو، آنکھیں نکال لو، لبے راہ ڈال دو، اعلان کر دو کہ میرے شہر میں جو آ کر کے چوری کرے گا اس کی سزا یہ ہوگی کہ ہاتھ پیر کاٹ دیے جائیں گے، آنکھوں سے اندھا کر دیا جائے گا۔ عزیزان ملت اسلام، یہ سزا ان کو مل گئی، ہاتھ کاٹ لیا گیا، پیر کاٹ لیا گیا، آنکھوں سے اندھے کر دیے گئے، لبے روڈ ڈال دیے۔ کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کسی کا پیر کٹ جاتا ہے، ہاتھ کٹ جاتا ہے تو وہ پلٹتے پلٹتے چلتا ہے۔ زندگی تھی، رب کو دکھلانا تھا، زندگی نے وفا کیا، پلٹ کر کے پھر اسی راستے پہ چلنا شروع کیا جس راستے پہ مکہ شریف کے لیے گئے تھے، پلٹ کر کے واپس اپنی آبادی کی طرف چلے۔ ابھی ایک ہی دن کی تو بات تھی، پلٹتے پلٹتے اپنی آبادی میں پہنچے۔ اتفاق کر لیجیے آنکھ تو تھی نہیں، پاؤں بھی نہیں تھا، ہاتھ بھی کٹ چکا تھا، خون بہ رہا تھا، کون مرہم رکھنے والا تھا؟ کشاں کشاں اپنے ہی دروازے پر پہنچ کے، معلوم تو ہے نہیں کہ میرا گھر ہے، میرا دروازہ ہے، نہ خود آبادی دیکھ رہے ہیں نہ اپنا مکان دیکھ رہے ہیں، دروازے پر اپنے ہی پہنچ گئے، صدا لگایا میں بھوکا ہوں مجھے کھانا کھلا دو۔ اندر ماں تھی، ماں نے کہا، آواز سے پہچانا نہیں بیٹے، ماں نے کہا دروازے کے پاس آ جاؤ تو میں تمہیں کھانا دے دوں۔ جناب نے باہر سے آواز لگائی، بڑی بھی میرے پاس پیر نہیں ہے، کیسے دروازے پر آ جاؤں؟ کہا ہاتھ بڑھا دو، ہاتھ میں کھانا دے دو۔ کہا ہاتھ بھی میرے کٹ چکے ہیں، کیسے میں کھانا دروازے پر کھڑا ہو کر کے لے لوں؟ بڑی بھی نے اندر سے کہا پھر میں کیسے تمہیں کھلا سکتی ہوں، اس لیے کہ میں تمہارے لیے غیر محرم ہوں، تمہارے سامنے کیسے آؤں؟ تو جناب نے باہری سے آواز دیا، بڑی بھی گھبراؤ نہیں، میری آنکھ بھی نکل چکی ہے، میں دیکھتا بھی نہیں ہوں کسی کو، ہاتھ بھی نہیں ہے، پیر بھی نہیں ہے، آنکھیں نہیں ہے، بینائی چلی گئی ہے، بلا جھجک میرے سامنے آؤ کھلا دو۔ بڑی بھی اپنے گھر سے باہر آئی، ابھی بھی نہیں پہچانا، کھلایا پلایا۔ لڑکے نے اپنی ماں کے لمس سے پہچان لیا کہ یہ میری ماں ہے۔ جب کھلایا ماں نے، پانی پلایا، منہ پہ ہاتھ پھیرا پوچھنے کے لیے، فوراً اس جوان نے اپنا سر اپنی ماں کے قدمہ پر رکھ دیا، ہائے اللہ کہہ کر کے اپنی ماں کا پاؤں پکڑنا چاہا، ہاتھ تو ہے نہیں، کہا ماں میں تمہارا وہی بیٹا ہوں جس نے جدائی کے غم میں ڈالا، بغیر تمہاری اجازت کے سفر کیا، بغیر تمہاری اجازت کے سفر کرنے کا جزا اللہ عز و جل نے بدلہ مجھے عطا کر دیا ہے۔ ماں کا دل بھر آیا، پہچان لیا کہ یہ تو میرا ہی بیٹا ہے۔ ماں نے فوراً دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا، اے اللہ جب تو نے میرے بیٹے کو سزا دے دیا ہے اب یہ پلٹ نہیں سکتا ہے، مولا اگر تو نے میری بددعا کو قبول کیا ہے میری دعا بھی قبول فرما لے، مجھے اور میرے بیٹے کو اپنے پاس بلا لے تاکہ
بہار ایک شاعر ہے صاحب تورۃ الناسین فرماتے ہیں ادھر ماں نے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کیا ادھر ملک الموت حاضر ہوتے ہیں ماں اور بیٹے دونوں کی روح کو نکال لیتے ہیں عزیزان ملت اسلامیہ یہ معلوم یہ ہوا کہ کبھی ماں کو ایذا دینے سے دنیا میں بڑی تکلیف ہے اب بزرگوں نے تو کبھی کبھی ایسا ہوا ہے تو فرمایا جیسے حضرت عمر فاروق اعظم کے زمانے عدالت میں ایک صاحب بڑے نیک تھے والدہ کی بڑی خدمت کرتے تھے ماں باپ کی بھی خدمت کرتے تھے خیال رکھتے تھے لیکن بیوی بڑی چنچل تھی ایک دن والدہ اس کی موجودگی میں بیوی کے پاس گئے کہا خرچ کے لیے کچھ پیسے دے دیں تو بیوی نے اپنے شوہر سے کہا کہ یہ بڑھیا روزانہ پیسے مانگ مانگ کر کے ہم لوگوں کو کنگال کرتی اور ماں کو بڑا ٹھیس پہنچا جبکہ آپ جانتے ہیں حقوق العباد میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ اپنا نفیس مال سب سے بہتر مال سب سے عمدہ مال اپنے ماں باپ پر خرچ کرنے میں اولاد دریغ نہ کرے بلا جھجک جو کچھ تمہارا ہے اور تم سب تمہارے ماں باپ کے لیے تمہارا کچھ نہیں ہے جب تک ان کی زندگی ماں باپ کا یہ حق ہے اگر تمہاری زندگی کی پوری کمائی تمہارے ماں باپ لے لے تب بھی تمہارا کوئی حق نہیں عرف کرنے کا حکم کرنے کا وہ انہی کا حضرت عمر فاروق اعظم کی عدالت کا زمانہ بڑھیا آئی اور کہا خرچ کے لیے پیسے دے دو تو بیوی نے کہا کہ یہ تمہاری ماں جو بڑھیا ہے نا یہ پیسے مانگ مانگ کر کے ہم لوگوں کو کنگال بنا دے گی جب دیکھو تب چلی جاتی ہے جب دیکھو تب خرچ مانگ ماں نے سن لیا اس چیز کو روتی ہوئی چلی کہا نہیں باپ ظاہر سی بات ہے کہ ماں باپ پالتے ہیں پرورش کرتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں اور جب بڑھاپا آیا تو اولاد ہی کا تو سہارا ہوتا ہے کس کے دروازے پہ چلے جائیں بھیک مانگنے جائیں گے ہم کو اور آپ کو اس بات کا احساس نہیں ہوتا ہے کہ ہم جب پیدا ہوئے تو اس وقت سے لے کر کے جوانی کی تحریر پر قدم رکھنے تک ماں باپ نے کتنی مصیبتیں اٹھائی ہوں گی کتنی اذیتیں برداشت کیا ہوگا ہم اور آپ کے لیے کتنی پریشانیاں اٹھایا ہوگا تو ہم اور آپ تو ان کا عشر عشیر بھی نہیں ان کے لیے کرتے صاحب تورۃ الناسین فرماتے ہیں کہ عدالت فاروق اعظم کا زمانہ تھا بڑھیا روتی ہوئی واپس چلی گئی دوسرے دن اس عورت کے شوہر نے مال تجارت اکٹھا کیا تجارت کرنے کی غرض سے گھوڑے پر مال دولت لادا اور بیٹھا چلا تجارت کے راستے میں ڈاکوؤں نے روکا اسے اس کا مال لوٹ لیا اب مال ہی نہیں لوٹا مال لوٹ لیا اور دونوں ہاتھ کاٹ کر کے اس کی گردن میں رسی سے لٹکا دیا پھر اس کی سواری پر بیٹھا دیا جا اپنے گھر پلٹ کر کے آئے سارے رشتہ دار عزیز و اقربا جب لوگوں نے سنا کہ بڑی اذیت ہوئی ہے مال لٹ گیا ہے بہت پریشانی آئی ہے ہاتھ کاٹ لیا ہے ڈاکوؤں نے تو لوگ آئے اس کے دروازے پر عزیز و اقربا رشتہ دار اور جب اسے دیکھا کا بڑا ظلم کیا ہے ظالموں نے بڑی پریشانی آپ کے ساتھ ہوئی ہے آپ کا مال لوٹ لیا ہے ظالموں نے آپ کا ہاتھ بھی کاٹ لیا ہے تو وہ بزرگ برجستہ لوگوں کو جواب دیتے تھے یہ نہ کہو کہ میرا مال لوٹ گیا ہے یہ نہ کہو کہ میرا ہاتھ ڈاکوؤں نے کاٹ لیا ہے بلکہ یہ کہو کہ میں نے ماں کی نافرمانی کیا اس لیے میرا ہاتھ کاٹ لیا گیا ہے ماں کی نافرمانی کی سزا ملی ہے کاش کی ہاتھوں سے اپنی والدہ کو ایک دن ہم بھی دے دیا ہوتا تو یہ میرا ہاتھ بھی سلامت رہتا میرا مال بھی سلامت ظالم ملت اسلامیہ ماں وہ دولت ہے باپ وہ عظیم نعمت ہے اس لیے ہر انسان کو چاہیے کہ اگر وہ مرد ہے شادی کی دہلیز پہ قدم رکھ رہا ہے بلا شبہ وہ اپنے بیوی کے حقوق کو ادا کرے لیکن ساتھ ہی ساتھ ماں اور باپ کا کما حق کو خیال کرے ہماری زندگی میں نہیں مرنے کے بعد بھی حکم ہے مرنے کے بعد بھی اماں ابا کے جتنے رشتہ دار ہیں انہیں خوش کرو سرکار نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی نافرمان ہو اپنی ماں باپ کا اور ماں اور باپ دنیا سے رخصت ہو گئے ہو تو اب کیا کرے گا وہ تو اللہ کے رسول نے فرمایا وہ رات دن اپنی والدہ کے لیے والد کے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہے اتنا دعا کرے کہ اس کے دعا کی برکت سے اللہ اس کا نام فرما بردار ہو اتنا اچھا سا نسخہ سرکار نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ماں باپ کی ضرور فرما برداری کیا کریں نافرمانی سے ہر حال میں ہمیں اور آپ کو بچنا چاہیے عزیزان ملت اسلامیہ یہ شادی کی تقریب ہے